ہے۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان جب عبادت کرتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ عبادت میں رب کے لیے کر رہا ہوں، مگر ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے آقا نے کیا۔ عبادت کر کے اللہ کو بھی راضی کروں گا، حضور کو بھی راضی کروں گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ روایت سنیے۔ مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت موجود ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حرم میں تشریف لائے اور حرم میں آ کر آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود جہاں پر ہے، جو گئے ان کو پتہ ہوگا، جو نہیں گئے تو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں حجر اسود ہے۔ اب طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے اور پورا چکر گھوم کر حجر اسود پہ ختم ہوتی ہے۔ یہی شروع کریں گے حجر اسود سے اور حجر اسود پر ختم، اس کو کہتے ہیں استعلام۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجر اسود سے طواف شروع کیا، حجر اسود پہ ختم فرمایا، 7 چکر لگائے، پھر آپ حجر اسود کے قریب آئے۔ حجر اسود کو چومنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اگر آسانی ہو تو حجر اسود پر ہاتھ رکھیں، اپنا منہ اندر لے جائیں اور اپنا چہرہ پورے کا پورا حجر اسود پہ رکھ کے چومیں۔ کیوں چوم رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ جنتی پتھر ہے، اس کو چومنا عبادت ہے۔ لیکن صحابہ کی نیت کیا ہوتی تھی؟ صحابہ اس لیے چومتے تھے کیونکہ میرے آقا نے حجر اسود کو چوما۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ، دوسرا طریقہ، پہلا طریقہ ہاتھ رکھیں، پورا چہرہ رکھیں اور ہونٹوں سے حجر اسود کو چومیں۔ اگر رش ہو اور آپ ہاتھ اور چہرہ نہیں رکھ سکتے تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ رکھ کر لگا لیں اور پھر وہی ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیریں، ہونٹوں پہ بوسہ دیں۔ تیسرا طریقہ اگر اور رش ہو اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پھر اگر ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے، کوئی لکڑی ہے یا کوئی بھی ایسی لمبی سی چیز ہے، آپ وہ چیز حجر اسود پہ لگائیں اور پھر اس کو چوم لیں۔ اس لکڑی کو چومنا ایسا جیسے آپ نے حجر اسود کو چوما۔ چوتھا طریقہ، بہت زیادہ رش ہے، آپ وہاں حجر اسود کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتے، تو کہا پھر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دور سے ہاتھ اس طرح کریں، ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کریں، پھر ان ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے حجر اسود کو چوما۔ چاروں طریقوں سے فیض ملے گا، چاروں طریقوں سے حجر اسود کی برکت ملے گی۔ اس سے عقیدہ یہ ملا، علماء کہتے ہیں عقیدہ یہ ملا کہ دور سے تبرک والی چیز کا فیض پہنچتا ہے۔ اگر یوں کر کے حجر اسود کا فیض پہنچ سکتا ہے تو پھر یہاں رہ کر اگر آقا کو پکاریں گے تو آقا کا فیض بھی یہاں پہنچے گا۔ اگر یہاں رہ کر غوث پاک کو پکاریں گے تو غوث پاک کا فیض بھی پہنچے گا۔ جب ایک بے جان پتھر وہ دور والے کو فیض پہنچا سکتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جو کچھ پڑھتا ہے حجر اسود کو یہ بھی پتا ہوتا ہے، جب پتھر میں اتنا کمال گئے تو جس غوث اعظم کو اللہ نے ولیوں کا شہنشاہ بنایا، جب غوث پاک کا غلام غوث اعظم جیلانی کو پکارے گا تو غوث اعظم جیلانی بھی اس کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور اس کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ جب پتھر میں اتنا بڑا کمال اللہ نے پیدا کیا تو جس آقا علیہ السلام کے صدقے حجر اسود کو اتنا بڑا مقام ملا، جب امتی اس امام الانبیاء کو پکارے گا، اس آخری نبی اور رسول کو پکارے گا تو میرے آقا بھی امتی کی پکار کو سن کر اس کی مشکل کشائی فرمائیں گے۔ اب دیکھیں فاروق اعظم آئے، حجر اسود کو چوما، اب چومتے ہوئے ہاتھ رکھا اور چہرہ حجر اسود کی طرف لے کر گئے تو چومنے لگے تو رک گئے، چومتے چومتے رک گئے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، اور کون تھے صحابہ؟ خلیفہ ثانی فاروق اعظم، اتنے بڑے جنتی جید صحابی۔ کیا فرمایا؟ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر سن، اپنے آپ پہ فخر نہیں کرنا کہ عمر تجھے چوم رہا ہے،
میں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما، تجھ پر حضور کے لب لگے ہیں، حضور کا مبارک لب، ہونٹ مبارک تجھ پر لگے ہیں، میرے آقا نے تجھے چوما۔ اگر حضور نہ چومتے تو میں بھی نہ چومتا۔ اب فاروق اعظم بھی جانتے تھے یہ جنتی پتھر ہے، یہ تبرک والا پتھر ہے، یہ پاکیزہ پتھر ہے، یہ مقدس پتھر ہے، مگر فاروق اعظم جیسے صحابی نے کتنا بڑا عقیدہ امت کو دیا، فرمایا میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، اگر حضور نہ چومتے تو میں بھی نہ چومتا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا، ہونٹ رکھا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، کیا؟ فرمایا حجر اسود سے بات کی، کہا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے لیکن تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ جب یہ جملہ کہا تو پیچھے مولا علی کھڑے تھے، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تک یہ آواز آئی کہ حجر اسود نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پتھر ہے، پتھر کو کیا خبر کون آیا کون گیا۔ تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، توجہ ادھر رکھیں، مولا مشکل کشا نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے فاروق اعظم یوں مت کہیے، یہ نہ کہیں کہ حجر اسود نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی کیا مطلب اس کا، کیا میں نے درست نہیں کہا؟ فرمایا نہیں آپ نے درست نہیں کہا، کیا کہنا چاہیے؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے فاروق اعظم میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں نے اپنے ان کانوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا، یعنی یہاں پر جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، احتمال ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بات غلط ہو سکتی ہے۔ کیا بات تھی؟ جب فاروق اعظم نے پوچھا علی بتائیے کیا سنا حضور سے، تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فاروق اعظم میں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجر اسود کو اللہ کریم نے 2 کان بھی عطا کیے، 2 آنکھیں بھی عطا کی۔ یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، جب کوئی امتی اس کے پاس آتا ہے یہاں پر آ کر استلام کرتا ہے، اسے چومتا ہے، اس پر ہاتھ رکھتا ہے، اس پہ استلام کرتا ہے اور یہاں پر آ کر کچھ بھی پڑھتا ہے تو یہ حجر اسود اسے دیکھتا بھی ہے، اسے جانتا بھی ہے، اسے پہچانتا بھی ہے، اس کے کلام کو بھی سنتا ہے، اور خالی سنتا نہیں، فرمایا عمر یہ نفع بھی دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن وہ چومنے والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمسار ہو رہا ہوگا، تو حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا، عرض کرے گا اے اللہ ٹھیک ہے یہ گناہگار ہے، جہنم کا حقدار ہے، مگر ایک دن یہ میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے چوما تھا، مجھے دیکھا تھا، مجھے ہاتھ لگایا تھا، مجھ سے پیار کیا تھا، یہاں پر تیرا طواف کیا تھا، میرے پاس آ کر اللہ تیری عبادت کی تھی۔ حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر سفارش کرے گا، اور اللہ حجر اسود کی سفارش کی وجہ سے اس گناہگار امتی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ارشاد فرمایا عمر یہ مت کہیے کہ یہ پتھر ہے نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اللہ کی قسم یہ وہ پتھر ہے جو ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے، جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ اب فاروق اعظم بعض جاہل قسم کے لوگ صحابہ اور اہل بیت میں لڑائی پیدا کرنے کے لیے غلط باتیں بیان کر کے صحابہ اور اہل بیت میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں فاروق اعظم اگرچہ مولا علی سے افضل والا ہیں، آپ خلیفہ ثانی ہیں، مولا علی خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ ہیں، مگر صحابہ اور اہل بیت میں محبت دیکھیں۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں سوچا میں افضل ہوں، میں بہت بڑا ہوں، مولا علی نے مجھے کیوں ٹوکا، نہیں، بلکہ محبت کا اظہار کیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، خدا کی قسم اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ آج مولا علی نے میری رہنمائی کی ہے، میں تو یہ کہہ چکا تھا کہ حجر اسود نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، مگر مولا علی نے میری رہنمائی کی کہ حجر اسود نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ یہ اپنے چومنے والوں کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔
جو کلام کرتے ہیں وہ سنتا بھی ہے اور خالی جانتا پہچانتا نہیں، اس کو بھی جانتا ہے، باپ کو بھی جانتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اسے جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اس سے یہ عقیدہ ملا کہ حجر اسود فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے، برکت دیتا ہے، فیض دیتا ہے، دور رہ کر بھی فیض پہنچاتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور قیامت کے دن شفاعت کر کے جب جنت میں داخل کرے گا۔ حجر اسود جب اتنی برکتیں اپنے چاہنے والوں کو دیتا ہے تو پھر نبی، ولی، غوث، صحابی، قطب، ابدال، قلندر اور خود امام الانبیاء، یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ جب امتی ان سے تعلق جوڑے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، ان سے عقیدت رکھے اور اپنی مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں ان کو مشکل کشا سمجھ کر اپنی پریشانیاں پیش کرے، تو پھر یہ ولی، نبی، غوث، قطب، ابدال، یہ پاکیزہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ سے اس کی مشکل کشائی کرتے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرواتے ہیں۔ پھر جو وہ مانگتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے اسے عطا بھی کرتے ہیں۔ اس سے دوسرا عقیدہ یہ ملا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے افضل کون ہوگا؟ قطعی جنتی صحابی خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ دیا کہ اگرچہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، پاکیزہ ہے، مقدس ہے، عمل وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، مگر ان کی ایک نیت یہ ہوتی تھی کہ یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس بہانے اپنے آقا کی ادا کو ادا کر سکوں۔